السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جیسے کہ فوراً کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ بریلویوں کی مسجدوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہی فوراً جو ہے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز جمعہ کے بعد اس طرح سے عمل کیا جاتا تھا، یا صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کا کوئی عمل کیا جاتا تھا؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں گے، کیا اس کے پروف ملتے ہیں، کیا اس کے اوپر جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی دلائل ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد میں بعض اوقات جب آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو بعض لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، پھر جب دعا ہوتی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام بھیجنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کو فرض یا واجب کہتا ہے، لیکن ادب اور احترام یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا سلام پڑھ رہے ہوں تو ادباً کھڑے ہو جائیں۔ اب اس میں تنقیدات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کا ذہن نہیں بنتا ہے، کسی کا یعنی ذہن نہیں بنتا ہے تو وہ نہ پڑھے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کو غلط کہنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نہ بھیجنا، بیٹھ کر بھیجو، یا بیٹھ کے بھیجو کھڑے ہو کر نہیں، لیٹ کر، صبح شام، کم اردو میں، انگلش میں، عربک میں، کوئی کنڈیشن لگائی ہے نہیں ہے؟ تو سمجھ لیجیے اگر کوئی کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عامل ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص بیٹھ کے درود و سلام پڑھ رہا ہے کہتا ہے آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں بدعت ہے، تو جس حیت میں وہ بیٹھا ہے پوچھیں اس سے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس طرح بیٹھ کے صلاۃ والسلام پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اگر ہے تو ثابت کر کے بتاؤ۔ دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، جیسے بھی پڑھے، اس میں کوئی مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی دلائل پیش نہیں کیا آپ کو۔ اور اجماعی طور پہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے اجتماعی طور پہ کہ لوگوں کو جمع کر کے ایک جگہ پہ اور کھڑے ہو کے جب صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں تو مطلب اس کے لیے ثبوت ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتماعی طور پہ ثبوت ہونا لازمی ہے، کیونکہ ثبوت نہیں ہوگا تو وہ کام جو ہے بدعت میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں آپ، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود السلام پیش کر رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے اجتماعی طور پہ کرنا اور جمعے کی نماز کے بعد ہی کرنا، تو اس کے لیے ثبوت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بات میری۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ وہ کہ صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہیں، صلاۃ کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بدعت عمل ہے۔ یا تو پہلے سے ہی انسان کھڑا ہوا ہو، درود پڑھ رہا ہے تو چلو، نماز میں ہم بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا۔ ہمارے یہاں کچھ حضرات دوستو آپ نے مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف سنی۔ انہوں نے کہا کہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بیٹھ کے ہی پڑھ لیں آپ، تو آپ کھڑے ہو رہے ہیں خصوصی صرف درود السلام کے لیے تو یہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، مکی الحجازی صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ایسے ہیں جو نماز فرض کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتی ہے بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر عمر پڑھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو آپ نے مکی الحجازی صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا یہ بدعت عمل ہے، اگر سنت ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، مطلب صحابہ کرام کے دور میں کیا جاتا ہے یہ عمل، تو ثابت نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جمعہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ایک سلام ہے پڑھنا، یا نماز عصر کے بعد محفل درود و سلام کا اہتمام کرنا جائز ہے؟ یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی شروع نہیں کروایا جی۔ اعلیٰ حضرت کے جو بسایا شریف ہے نا، اس میں انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی وصیتیں لکھوائی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے جنازے کے ساتھ آپ نے وہ پہلے کلام پڑھنا ہے، کعبے کے بدرود ہو جا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو اعلیٰ حضرت نے بھی تعلیم نہیں کیا تھا اپنے جنازے کے ساتھ، ٹھیک ہے، باقی وہ بھی جو کیا وہ بھی ان کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ تو یہ تو یہاں سب کانٹیننٹ میں بعد میں شروع ہے، تو جو چیز ایک چیز بعد میں شروع ہوئی ہے وہ دین کا حصہ کیسے ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کو پابند کرنا
اور جو نہ پڑھے اسے گستاخ رسول کہنا. اور پھر اتنے مسکین ہیں, آپ جب پوچھیں تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی کو گستاخ نہیں کہا. تو کس کو پھر کہہ رہے ہوتے ہو؟ سلام کا منکر, سلام نو نہیں مندے, تو وہ پھر وہی بات کریں گے, وہ ہمارا قانونی بیان نہیں ہے, جذباتی بیان ہوتا ہے. اب جب ہم نے یہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول, اس کی جب میں نے انجینئرنگ کی ہے تو کتنے مولوی تپے میں, وہ کہتے ہیں یہ خام خواہ کہتا ہے کہ ہم میلاد نہ منانے والے کو گستاخ کہتے ہیں. تو سر دنیا پاگل ہے, یعنی آپ اس دنیا کے باشندے نہیں ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میلاد نہ منانے والے کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو تو خوشی نہیں ہے میلاد کی. آپ اگر کسی مسلمان کو ان کے مروجہ میلاد نہ منانے کے اوپر یہ کہہ دیں نا کہ میں یہ والا اس طرح نہیں کرتا, تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ کی خوشی نہیں ہوئی. جب آپ کسی مسلمان کو یہ کہیں کہ تمہیں خوشی نہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش کی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی نہ ہو, گستاخ رسول نہیں ہو, تو کافر ہے. بالکل بے شک. تو انڈائریکٹلی آپ کو کافر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اس کو بلکہ ہمارے جیلم شہر میں تو باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں درود السلام کے پوائنٹ آف ویو سے, جو اس طریقے سے وہ کر رہی ہوتی ہیں. یہ یعنی ایک دین کے اندر ایک اجتماعی ذکر کے طور پہ ایک نئی چیز داخل کی ہوئی ہے نا. لہٰذا ہم اس کے بارے میں تو یہی کہیں گے کہ یہ یعنی خلاف سنت ہے. ویسے دروشی پڑھیں گے ضرور پڑھیں, ہم تو کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ دروشی پڑھنا چاہیے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن جو ہے یوم مشہود ہے, اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, فوت ہوئے, قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کرو درود کی, تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. اس صحابی نے عرض کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی پھر بھی آپ کا درود ہوگا. شکر ہے یار پاکستان نہیں دیا ہے, اور 295 سی تیرے کٹی جواب تو باہر جا گے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کے لیے حرام کیا ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے, یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا. تو جمعے کے دن ویسے درود آپ پڑھیں جتنا مرضی پڑھیں, ہم تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اللہ کے فضل سے. سو دوستوں, آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات جو ہے جو مطلب صحابہ کرام کے دور کے بعد جو اس دور میں نہیں ہوا کرتا تھا, تو بعد میں جو شروع کیا گیا ظاہر ہے وہ جائز کیسے ہوگا, مطلب اس کے معاملات کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جائز ہے, کیونکہ شروع کے دور میں نہیں ہوا, بعد کے دور میں سٹارٹ کر لیا گیا تو وہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا. اور کافی سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ کے یہ والد صاحب ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اس طرح کی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس کہ آپ ان کی ویڈیو پوری چلاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کے ڈسکرپشن میں آپ جا کے دیکھیں گے, ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جب آپ دیکھیں گے ساری ویڈیوز کے لنک آپ کو ملیں گے, اور جتنی ویڈیو جس کی ہوگی, جس ٹاپک پہ یہ ویڈیو ڈالی گئی ہے اس ٹاپک کے مطابق آپ لنکس کھول کے دیکھیے گا, اتنی ویڈیو ان کی ڈلی ہوئی ہے. جیسے طارق مسعود صاحب کی ویڈیو چھوٹی سی کلپ ہے, تو اتنی چھوٹی سی کلپ اس میں موجود ہوگی, اور کوئی دلائل اگر کسی نے علماء نے دیے ہوتے ہیں تو میں پورے اس کو دکھاتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کاٹ پیٹ کے کسی کی ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے میں دکھا رہا ہوتا ہوں. تو انجینئر صاحب کی ویڈیو بڑی ہوتی ہے تو انجینئر صاحب کی ویڈیو بڑی لگائی جاتی ہے, جس کی چھوٹی ہوتی ہے اس کی چھوٹی لگائی جاتی ہے. سو اس بات کو سمجھیں, میں کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا کہ آپ کو کاٹ پیٹ کے ویڈیو دکھا رہا ہوں. تو ان باتوں سے بھی پرہیز کریں کہ میرے ابو ہیں یہ اس طرح کے معاملات آپ کرتے ہیں, تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو. آگے چلتے ہیں, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. فجر کی نماز کے بعد مسجد وغیرہ میں زور سے درود و سلام پڑھتے, یہ کیسا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اصل یہ فارسی کا لفظ ہے, وہ صلات کے لیے استعمال ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا, ایکچولی صلات دعا کے معنی میں ہوں گا اللہ کے رسول پہ کیا جائے گا, تو درود بولتے ہیں ہم لوگ اس کو عام زبان اردو میں, درود اور سلام. تو صلات اور سلام ایکچولی صلات اور سلام وہ ایسا, لیکن درود و سلام بولتے ہیں ہم اس کو اردو میں. جو کہ صلات بولتے ہو نماز کو بولتے ہیں نا, تو کنفیوژن نہیں ہونا بولنا. درود و سلام پڑھتے, تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کیسا بھیجا جائے, مطلب صلات کیسا بھیجا اور سلام کیسا بھیجا جائے, یہ کون بتائیں گا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے فجر کی نمازیں ہوئی, ظہر ہوئی, عصر ہوئی, مغرب ہوئی, سالوں سال چلتی رہی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار کہا کہ اے صحابہ تم جو ہے میرے پہ درود و سلام بھیجو فجر کے بعد زور سے, اور جمع ہو کے پھر کھڑے رہو. اب ٹھیک ہے, یہاں تو لوگ ایک طرف رخ بھی کرتے, معلوم قبلہ ادھر رخ بھی کرتے, تو اللہ کے رسول کہتے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں میری طرف رخ کرو اور کرو. نہیں ہو, کبھی بھی نہیں ہو. درود و سلام جو ہے صحابہ بھیجتے تھے, صحابہ نے بھیجا, بلکہ ایک صحابی نے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا کا 1/3 حصہ درود ہے اور باقی اپنی دعا ہے. آپ نے کہا کم ہے, تو کہا اب میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ درود بھیجوں گا اور 1/3 اپنی دعا کروں گا.
कम है। तो कहा अब मैं सिर्फ जब भी कोई मुसीबत परेशानी है आप पे दरूद ही भेजूंगा। कहा ये ठीक है। तो पता चला नबी पे दरूद भेजने का नतीजा क्या होता है मानो आपकी मुसीबत हल हो जाती है। सुभान अल्लाह। समझ रहे, इतनी फजीलत है दरूद। एक बार दरूद पढ़ने से 10 गुना माफ, 10 दर्जे बुलंद और 10 नेकियां लिख दी गई। क्या क्या फायदे हो रहे हैं ना। बेशक। तो सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने कैसा बताया सहाबा को, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, 9 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को, या रबीउल अव्वल के अंदर, या मजलिस के अंदर, मजलिस के आखिर में, मजलिस के, कैसा बताया। तो हमको नबी से सीखना पड़ेगा। अच्छा नबी तो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो वो तो अलग मामला था। सहाबा ने कैसा किया उनके जाने के बाद? क्या अबू बकर सिद्दीक ने 2.25 साल हुकूमत की, तो 2.25 साल में फजर के बाद खड़े रहकर कभी कोई दरूद वगैरह मस्जिद नबी की तरफ देखकर सहाबा जमा होकर आवाज के साथ, कभी तो एक आध बार ऐसा कुछ हज़रत उमर के ज़माने में 10 साल, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 12 साल और अली बिन अबी तालिब के ज़माने में 4.5 साल। चलिए आपकी खिलाफत तो कोफा में थी, तो कोफा से तो डायरेक्शन अब अलग था, तो कभी खड़े रह के कर रहे, कुछ तो मिलना चाहिए था। हालांकि 2 ससुर है तो 2 दामाद है खुलफा राशिदीन, अब ये भी दौर चला गया, तो दलील चाहिए। देखिए दरूद व सलाम से तो कोई इंसान जो शैतानी होगा वो बोलेगा गलत है, बिल्कुल। कौन उसको मना करेगा दरूद व सलाम को। लेकिन सवाल ये दरूद व सलाम कैसे भेजे, वो बताएंगा जिस पर भेजा जा रहा है, या हम तय करेंगे हम कैसा भेजेंगे? वो बताएंगा जिस पर भेजा जा रहा है कैसे भेजा जाना चाहिए। आपने कहा जुमे को कसरत से दरूद भेजो, कब? जुमे को फजर की नमाज के बाद आवाज से सब मिलके नहीं कहा, कसरत से भेजो। भेज रहे हम जुमा के दिन? कोई नहीं भेज रहा। जुमे के दिन तो हम 12 बजे उठ रहे हैं नींद में से, फिर नहा धोकर वो जब अरबी खुतबा खत्म होना था जब पहुंचते मस्जिद में, ये तो था दिन जहाँ भेजने के लिए हुक्म दिया, इसलिए कि जुमा के दिन कसरत से मुझ पर दरूद भेजो। जुमा छोड़ दिया हमने, तो नबी बताएंगे देखो दरूद कहाँ भेजना। सबसे अफजल तो मैं ये कहूँगा 5 वक्ता नमाजें पढ़े और कसरत से मौक़ेदा सुनन और नवाफिल का एहतमाम करे। हर कायदे में नमाज की हालत में दरूद व सलाम जाता है। नमाज की हालत, बिल्कुल सही। नमाज की हालत में देखिए दरूद व सलाम के जाने एक अलग ही बात है। पहले अत्तहियात सलाम, इसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दरूद, दोनों क्या नमाज में क्या अफजल है ना। तो ये कीजिए, जुमा के दिन कसरत से भेजिए, लेकिन इसकी मजलिस से जमाना, इज्तिमाई शक्ल में करना, जोर जोर से करना, मखसूस दरूदों को खुद इजाद करके खुद बना के पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। सबसे अफजल दरूद कौन सा है? दरूद इब्राहिम नमाज के बाद पढ़ते रहिए, जब मौका मिला पढ़िए, दिल में पढ़िए, खामोशी में पढ़िए, जैसा पढ़ना पढ़िए, नमाजों की शक्ल में पढ़िए, औरतें पढ़िए, मर्द पढ़िए, बच्चे पढ़िए, इसमें कोई हर इंशाअल्लाह नहीं है। सो दोस्तों सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया। एडवोकेट फैज़ सैयद साहब ने बहुत बेहतरीन दलाइल के मुताबिक आपको बात बताई और नॉलेजेबल बात बताई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना इस तरह का अमल किया गया, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की मामलत में कुछ बताया। सिर्फ़ ये दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका जो बताया उन्होंने इस तरह से बताया कि आपने दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, कसरत से पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। इज्तिमाई तौर पे पढ़ने का कोई सबूत नहीं मिलता, कुरान हदीस की रोशनी में भी कोई सबूत नहीं मिलता कि आप किसी भी दिन जो है अहमियत दे के फ़जर की नमाज़ के बाद या जुम्मे की नमाज़ के बाद या किसी मिलाद के प्रोग्राम के बाद आप इस तरह के साथ खड़े होकर इज्तिमाई तौर पे ये अमल करें, तो ये बिदअत में शामिल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये कमेंट आ रहे थे कि भाई आप चिकने होकर बैठ गए हैं यहाँ पर आके, चिकने हैं आप और आपको पता नहीं है सुन्नत क्या है, अमल, और दाढ़ी रखने वाला तो ज़्यादा गुनाहगार होता है। इस तरह के मामला लोग कमेंट्स में मुझे कहते हैं। तो मैं आपके नॉलेज में ये बात भी दोबारा डाल दूँ, क्योंकि पहले पुरानी वीडियोस में भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि मेरी दाढ़ी आती नहीं है। एलोपीशिया का मसला था मेरे बालों के साथ, और बाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं कंडीशन, लेकिन दाढ़ी की अभी तक कंडीशन बेहतर नहीं हुई है, यानी दाढ़ी अभी निकली नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो रहनुमा।